صدائیں لگتی رہی ہیں، اور آج تک 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی آپ حضرات اسی انقلاب کا علم اٹھا کے آپ اس دھرتی پہ اور اس مجمع میں یہی جوش، یہی جذبہ، یہی ارادہ، یہی ولولہ، یہی عزم لائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال سے منصوبے بنانے والے نہ رہے، چالیں چلنے والے نہیں رہے۔ آقا کا انقلاب تھا، ہے اور رہے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ، سب کہہ دو، سب کہہ دو، سب کہہ دو، کیونکہ یہ ختم ہونے کے لیے، یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ آقا جو پیغام دے کے چلے گئے یہ آخری پیغام ہے، اور وہ پیغام ہی انقلاب پیغمبر ہے۔ آقا نبی کریم جو تبدیلی لانے کے لیے کائنات میں آئے تھے، ایسی تبدیلی برپا کی ہے۔ جو بھی انقلاب برپا کرتا ہے وہ پہلی والی حالت کو بدلنا چاہتا ہے، ذہنوں کو چینج کرنا چاہتا ہے، معاشرے کو بدلنا چاہتا ہے، تبدیلی کا دعوے دار بن کے آتا ہے۔ کوئی بھی ہو، 1400 سال میں کئی آئے، ہر ایک نے دعویٰ کیا، کوئی کامیاب نہ ہو سکا، لیکن آقا مدنی کریم آئے، انقلاب کی بنیادیں رکھتے ہیں، تبدیلی کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر ایسی تبدیلی لائی کہ ذہنوں کو ایسا بدلا ہے، کردار کو ایسا بدلا ہے، گفتار کو ایسا بدلا ہے، اعمال کو ایسا بدلا ہے، اقوال میں ایسا انقلاب برپا کیا ہے کہ پھر وہ انقلابی لوگ جن کے اوپر محنت آقا نے کی تھی، اقوال پہ محنت ہوئی، افعال پہ محنت ہوئی، اعمال پہ محنت ہوئی، ذہنوں پہ محنت ہوئی، عقائد و نظریات پہ محنت ہوئی، پھر یوں ہوا کہ جن کے اوپر آقا نے محنت کی، انقلاب لائے، تبدیلی آئی، وہ لوگ بدلے ہیں، ذہن بدلے ہیں، عقیدے بدلے ہیں، نظریے بدلے ہیں، کردار بدلا ہے، گفتار بدلا ہے، چال چلن کا انداز بدلا ہے، کاز بدلا ہے، مشن بدلا ہے، طریقہ کار بدلا ہے۔ پھر ظالم ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے، ستمگر ستم کی انتہا کرتا ہے۔ آقا نبی کریم کا وہ پیغام کیا مٹائے، انقلاب کیا مٹائے۔ حبشے کا کالا بلال، غلامی کی زندگی گزارنے والا، وہ انقلابی پیغمبر کا انقلابی کارکن بنتا ہے، اس پہ محنت آقا کی ہوئی ہے۔ پھر سارے ظلم اپنا زور آزماتے ہیں، سارے ظالم اپنے منصوبے اختیار کرتے ہیں، اپنے حربے استعمال کرتے ہیں، وہ الٹے لٹک گئے، لیکن ایک بلال کو تبدیل نہ کر سکے، اس سے مشن نہ چھین سکے، کاز نہیں لے سکے، اس سے اس کا عقیدہ نہ چھین سکے۔ مجھ سے کوئی سوال کرے گا، یہ وہی لوگ تو تھے کہ ان سرداروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے، ان کی ایک بات کے سامنے، للکار کے سامنے، یلغار کے سامنے، ظلم کے سامنے، ستم کے سامنے، منصوبے کے سامنے، چال کے سامنے، بدماشی کے سامنے، غنڈہ گردی کے سامنے یہ لوگ ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ آج غلام بلال پہاڑ بن کے کیسے ڈٹا ہوا ہے، میں کہوں گا یہ اثر بلال کا اپنا نہیں ہے، انقلابی پیغمبر کی محنت کا اثر ہے۔ کس کا اثر ہے؟ کس کا اثر ہے؟ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ سر نہ ہلاؤ، زبان ہلاؤ، بولو۔ نعمان زیاد صاحب صحیح کہہ رہے تھے جی، 12 صدی آج لگ نہیں رہا کہ شیخ پورے کا وہ مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ انقلاب کی باتیں سننے والے یوں خاموش ہوتے ہیں، انقلابیوں کے اندر تو انقلاب کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ توجہ، اگر میں یوں کہوں اس نبی کا انقلاب پھلتا پھولتا چلا گیا، آقا محنت فرماتے رہے، انقلاب کی راہیں ہموار کی، انقلاب کے لیے راستہ بنایا، انقلاب کے لیے ذہنوں کو تیار کیا، اور پھر جس ذہن پہ انقلابی پیغمبر کی محنت ہوئی
سارے سردار الٹے لٹک گئے، لیکن ان سے ان کا مشن کوئی چھین، سارے بولو سارے سارے سارے۔ انقلابی یوں ہوتے ہیں، انقلابی جہاں بھی ہوتا ہے، یہ پریشانی کی حالت میں ہو تب بھی انقلاب کا اثر رہتا ہے، یہ تنہا ہو تب بھی انقلاب کا اثر رہتا ہے، یہ مشکلات میں ہو تب بھی انقلاب کا اثر رہتا ہے، یہ ہتھکڑیوں میں جھگڑا ہوا ہو تب بھی انقلاب کا اثر رہتا ہے، یہ قید تنہائی میں ہو تب بھی انقلاب کا اثر رہتا ہے۔ انقلاب، اور وہ بھی پیغمبر انقلاب کی محنت ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی بدل سکے، کوئی چھین سکے۔ آقا مدنی کریم نے جو محنت فرمائی، سارے کفار کی آخری خواہش پھر یہی ہوتی تھی کہ زیادہ دیر کے لیے نہ صحیح، ہمیشہ کے لیے نہ صحیح، ایک لمحے کے لیے صحیح، کوئی ہمارے سامنے کہہ دے کہ میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، آج کے بعد انقلاب پیغمبر کا ساتھ نہیں دوں گا، میں نے جو کیا ہے غلط کیا ہے۔ کوئی لکھ کر دینے والا تاریخ کے صفحات میں نہیں ملتا کہ جو آقا کی اس تحریک کا کارکن بناؤ اور پھر اس نے معافیاں مانگی ہو، انقلابی تحریک کا کارکن اور ورکر بناؤ اور پھر وہ پیچھے ہٹاؤ، وہ کسی کی ظلم و ستم سے ڈراؤ۔ یہ تو 1400 سال قبل صحابہ کی بات کر رہا ہوں، غلامان صحابہ کو دیکھ لو، غلامان صحابہ کو دیکھ لو، زور آزمائے گئے، مارا گیا، پیٹا گیا، مطالبہ ایک ہی تھا، توبہ کر لو، کانوں کو ہاتھ لگاؤ، معافیاں مانگ لو، معذرت خواہانہ لہجہ استعمال کرو، لکھ کر دے دو، دستخط کر دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ صحابہ کے غلاموں نے 14 صدیوں کے بعد بھی وہی کردار اپنایا ہے جو 1400 سال پہلے صحابہ کا تھا۔ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کوئی قائد جھکائے، کوئی ورکر جھکائے، مشن کسی سے چھین سکا ہے کوئی؟ سارے بولو سارے سارے۔ او بابا انقلابی ہوتے ہیں، یا تو انقلابی تحریک کے ورکر نہ بنتے، اگر بنے ہیں تو اب جو کچھ مرضی ہے بن جائے، کچھ بھی بن پڑے، ہم پیچھے ہٹنے کا نام، کیونکہ تعلق کس پیغمبر سے ہے؟ کہ تو پیغمبر ہے۔ میں انداز سے ہٹ کر آج گفتگو کر رہا ہوں، آپ حضرات کو ایک عزم دے کے مختصر سے وقت میں اجازت چاہوں گا۔ یہ لکھ کر تب دیں جب ہمارا تعلق کسی عام بندے سے ہو، کسی ڈرپوک کے ساتھ ہو، کسی بزدل کے ساتھ ہو، کیونکہ ہم جس انقلابی تحریک کا دم بھرتے ہیں وہ کس کا انقلاب تھا؟ پیغمبر۔ وہ کس کا درس تھا؟ پیغمبر۔ بولو نا، یہ درمیان میں کیا ہو رہا ہے؟ بیٹھ جاؤ ایک منٹ کے لیے۔ اور یہ جو درمیان میں سودا بیچ رہے ہیں نا، ان کو کہیں جی یہ مہربانی کرے تجارت تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، اب کوئی نہ اٹھے، تسلسل کو برقرار رکھیں، ڈسپلن کو برقرار رکھیں۔ عرض کر رہا تھا کہ پھر آقا نبی کریم نے جس انقلاب کا آغاز کیا، رب نے بھیجا ہی انقلاب کے لیے تھا۔ جب حکم ملا، سکون اور راحت کے جو دن گزرنے تھے گزر چکے، اب اس انقلاب کا اعلان کرنا ہے، اب اس انقلاب کے راہیں ہموار کرنی ہے، اس انقلاب کے لیے محنت کرنی ہے۔ اس کے لیے گھر چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، وطن سے نکلنا پڑے چھوڑ دو، گھر سے نکلنا پڑے نکل جاؤ، اپنوں کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، ٹکرانا پڑے ٹکرا جاؤ، بھوک برداشت کرنی پڑے کر جاؤ، پیاسا رہنا پڑے رہنا پڑے گا، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے باندھ لو، ہاں جناب، لیکن اب اس محنت میں کمی نہ آئے، اس مشن میں کمی نہ آئے، اس میں سستی نہ آئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ عز و جل نے تنبیہات فرمائی،
اگر اس میں سستی کرو گے تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، جس مقصد کے لیے بھیجا ہے پھر وہ مقصد کا حق ادا نہیں ہوگا۔ پھر میرے اور آپ کے پیغمبر اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، تنے تنہا نکلتے ہیں، فاران کی پہاڑی پہ آتے ہیں، سامنے مجمع سارے کا سارا کفار کا مجمع ہے، سرداران مکہ کا ہے، قریش کا ہے، مشرکین مکہ کا مجمع ہے۔ اس پورے مجمع میں کوئی ایک بھی پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنے والا، کوئی بھی آقا کا ساتھ دینے والا، کوئی بھی آقا کے عقیدے اور نظریے کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ سارے کے سارے مشرکین ہیں، سارے کے سارے باغی ہیں۔ لیکن آقا مدنی کریم جب ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بیان شروع کرتے ہیں، تو پھر بیان کے اندر کوئی مداہنت نظر نہیں آتی، پھر اس میں کوئی کمزوری نظر نہیں آتی، پھر بیان کے اندر کوئی سستی کا مظاہرہ نظر نہیں آتا۔ آقا نے آغاز وہاں سے کیا ہے جہاں سے کفر کو تکلیف پہنچ سکتی تھی۔ آقا نبی کریم نے ضرب وہ لگائی ہے جس ضرب کے سامنے کفر ڈھیر ہو جائے، ان کے عقیدوں پہ ضرب لگائی ہے، نظریے پہ ضرب لگائی ہے، اپنے انقلاب کا آغاز کیا ہے، اپنے انقلاب کا مدعا بتایا ہے۔ انقلاب کا آغاز کرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی ہے، نہ گھر کی پرواہ کی ہے، نہ اپنوں کی پرواہ کی ہے، نہ سکون اور راحت کی پرواہ کی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے پیغمبر اسلام کا کردار بتا رہا ہے کہ جو انقلاب کی بات کرتا ہے، انقلاب کی آواز بلند کرتا ہے، انقلابی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر اسے بھی یہ سب کچھ انجام پہ سوچ کر، فکر کر کے، غور کر کے آگے قدم بڑھانا ہوگا، کیونکہ انقلابی سفر میں گھر بھی متاثر ہو سکتا ہے، اپنے بھی جان اپنے بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، اپنے دشمن بن سکتے ہیں، دوستی دشمنی میں بدل سکتی ہے، سکون اور راحت مصیبت میں بدل سکتی ہے۔ آقا کا کردار بتا رہا ہے کہ انقلاب کی آپ بات نہ کر، اگر بات کرنی ہے تو پھر ان تمام تکالیف کے لیے تمہیں تیار رہنا ہوگا۔ آقا مدنی کریم گھر سے نکلے ہیں، تنے تنہا نکلے ہیں، اکیلے نکلے ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہاں کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی آقا کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، سارے کافر بیٹھے ہیں۔ کافروں کے مجمع میں کھڑے ہو کر آقا نے اعلان کیا ہے، انقلابی اعلان کیا، انقلابی پیغام دیا، انقلابی کاز دیا ہے، انقلابی مشن کا آغاز کیا ہے۔ پھر جواب میں آقا کو پتھر مارے گئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ انقلاب کا سفر طے کرتے ہوئے پھولوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، پتھروں کا منتظر رہنا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میری بات شاید آپ کی سروں کے اوپر سے گزر رہی ہے، آپ سمجھ نہیں رہے۔ میں حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھا کرتا ہوں، کوشش میری یہی ہوتی ہے۔ آج بھی مجھ سے حالات جو تقاضا کر رہے ہیں، آج امت مسلمہ سے حالات کا جو مطالبہ ہے، حالات کا جو تقاضا ہے، میں ان تقاضوں کو سمجھتا ہوں، میں ان تقاضوں کو مد نظر رکھ کے گفتگو کر رہا ہوں، رسمی گفتگو نہیں کر رہا۔ صرف فضائل اور مناقب کی حد تک بات کو محدود نہیں رکھنا چاہتا، آپ حضرات کو ایک پیغام اور عزم دے کے جانا چاہتا ہوں۔ آقا نبی کریم نے انقلاب کا آغاز کیا، انجام کو اچھی طرح جانتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن انجام سے بے خبر ہو کر آقا نے مشن کا آغاز کیا ہے۔ پھر انقلاب کا جب اعلان ہوا تو جواب میں پھول ملے، پتھر ملے۔ نام ہی پتھر کا آپ لے لیں، آپ کو مارے نہیں جائیں گے۔ پھول ملے ہیں، پتھر ملے، مال ملا ہے، مار ملی۔ بولو بولو بولو، مال ملا ہے، مار ملی۔ بولو، سمجھ آ رہی ہے؟ مال اور ہاں جناب، مار ہمیشہ انقلابیوں کو ملتی ہے، مال ہمیشہ غداروں کو ملا کرتا ہے، مال ہمیشہ، نہیں سمجھ رہے میں کیا کروں؟ مال ہمیشہ غداروں کو ملا کرتا ہے، وفاداروں کو مار پڑتی ہے، پہرے داروں کو مار پڑتی ہے، چوکیداروں کو
جب چور آتا ہے سب سے پہلے حملہ کس پہ کرتا ہے؟ سارے بولنا، سارے بولیں، سارے بولیں۔ مار ہمیشہ پہرے دار کو پڑتی ہے، وفاداروں کو پڑتی ہے، پہرے داروں کو پڑتی ہے، چوکیداروں کو مار پڑتی ہے۔ ہاں جناب، اور جو چوکیدار بھی کہلائے مار کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے مال قبول کر لے تو پھر آپ بتائیں اسے کوئی چوکیداری کے لیے قبول کرتا ہے؟ سارے بولو، سارے سارے سارے۔ پتہ چلے کہ فلاں چوکیدار چور سے مال لے رہا ہے تو بتائیں 1 منٹ کے لیے چوکیداری پر رکھنے کے لیے تیار ہو؟ چوکیدار ماننے کے لیے تیار ہو؟ یہ کیسا چوکیدار ہے؟ خود کو کہلواتا چوکیدار ہے لیکن ساتھ چور کا دے رہا ہے، راستہ چور کو دے رہا ہے، راستہ غدار کو دے رہا ہے۔ ہاں، راہیں اس کی ہموار کرتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج آقا کے عشق و محبت کے دعوے دار تو آپ کو کروڑوں نظر آئیں گے لیکن پہرے دار کوئی کوئی نظر آتا ہے، چوکیدار کوئی کوئی نظر آتا ہے۔ کوئی مال کے سامنے پھسل رہا ہے، کوئی کرسی کے سامنے پھسل رہا ہے، کوئی وزارت کے سامنے پھسل رہا ہے، کوئی عہدے کے سامنے پھسل رہا ہے، کوئی کرسی کے سامنے پھسل رہا ہے، کوئی اپنی مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے ساتھ سامنے پھسل رہا ہے، مال لے کے پھسل رہا ہے۔ حق نواز سے لے کر آج تک نہ کوئی قائد مال لے کے پھسلا ہے، نہ کوئی ورکر پھسلا ہے۔ مرتے مر جائیں گے، تختہ دار پہ چڑھ جائیں گے لیکن چوکیدارا جاری رہے گا، پہرے داری جاری رہے گی۔ 1 منٹ کے لیے بھی اس میں سستی کا مظاہرہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ یا خود کو چوکیدار نہ کہو، اگر چوکیدار بنے ہو تو پھر چور پہ نظر رکھنی پڑے گی، پھر چور کا راستہ روکنا ہوگا، پھر چور کا راستہ، سارے بولو، چور کا راستہ، پھر غدار کا راستہ، پھر جھوٹے کا راستہ، پھر گستاخ کا راستہ، آخر تک آخر تک۔ او کرسی والے ہو، بولو بولو بولو، یا چوکیداری کا دعویٰ نہ کرو، اگر کیا ہے تو پھر حق ادا کرنا ہوگا، چور پہ نظر رکھنی ہوگی، چور کا راستہ روکنا ہوگا، اور انشاءاللہ یہی وہ چوکیدار ہیں جنہوں نے چور کا راستہ روکا ہوا ہے۔ اور توجہ کرنا، رب کعبہ کی قسم، اگر حق نواز کی جماعت چوکیداری نہ کرتی آج حالات کچھ اور ہوتے۔ آج بھی حالات بگڑتے جا رہے ہیں، ہم حالات سے بے خبر نہیں ہیں، ہمیں اچھی طرح خبر ہے منصوبے کہاں تیار ہوتے ہیں، یہ کہاں سے نکلے ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں۔ لیکن اگر یہ جماعت چوکیدارہ نہ کرتی، سارے پھسلتے جا رہے تھے، آج تیرے ملک میں بھی وہی حالت ہوتی جو زاہدان میں ہو رہی ہے، یہی حالت ہوتی جو ایران زاہدان میں ہو رہی ہے۔ آپ ان چوکیداروں کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں رہے، لوگ ان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آقا انقلابی بن کے آئے، پھر انقلاب کے راستے میں کوئی بھی تکلیف آئی، آقا نے سفر کو روکا نہیں ہے، آقا نے سفر جاری رکھا ہے۔ ہم آقا کے سچے غلام ہیں تو ہمیں بھی رکاوٹوں کو دیکھ کر واپس نہیں لوٹنا، سفر ہم نے بھی جاری رکھنا ہے، سفر ہم نے بھی جاری رکھنا ہے۔ رکھو گے انشاءاللہ، رکھو گے انشاءاللہ۔ اور آقا جو انقلاب لائے تھے، اس انقلاب کو ختم کرنے کے لیے صرف یہ نہیں کہ اس زمانے میں لوگوں نے منصوبے بنائے تھے، ان کی روحانی اولاد آج تک منصوبے بنا رہی ہے، لیکن یہ انقلاب، اس انقلاب نے تو رہنا ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ انقلاب رہے گا، کوئی رہے یا نہ رہے اس انقلاب نے رہنا ہے۔ ہم اس انقلاب کے لیے کام نہیں کریں گے، اللہ ہمیں اٹھا کر جانوروں سے کام لے سکتا ہے، درندوں سے کام لے سکتا ہے، حیوانوں سے کام لے سکتا ہے، لیکن اس انقلاب نے بہرحال رہنا ہے، اس انقلاب نے بہرحال۔ اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک
آقا کا لایا ہوا انقلاب پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا اس وقت تک قیامت جب تک آقا کے لائے ہوئے انقلاب پوری دنیا میں پھیل نہ جائے، آقا کا دین پوری دنیا کے اندر تخت پہ نہ آ جائے، کرسی پہ نہ آئے، آقا کے دین کو غلبہ جب تک نہ ملے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ میں اور آپ کام نہیں کریں گے تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اگر ہم کام کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ ہم کام چھوڑ دیں گے تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی اور کو تیار کر کے کام لے لے گا۔ تو آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہوئے سفر جاری رکھو گے انشاءاللہ، سفر جاری رکھو گے انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آقا انقلاب لے کے آئے، تبدیلی کی ابتدا فرمائی، پھر جن ذہنوں پہ آقا نے محنت کی اور تیار کیا ان انقلابی کارکنوں کو پھر کوئی بدل سکا؟ کوئی بدل سکا؟ حضرت خبیب اور خباب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اسے تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، چڑھا دیا گیا، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو زمانے کا سردار کہتا ہے، مشرکین کا غنڈہ کہتا ہے کہ شاید خبیب ڈر گیا ہے، اپنی بات چھوڑنے پہ آمادہ ہو گیا ہے، اسے نیچے اتارو، یہاں ہمارے پاس لے آؤ۔ پاس لایا گیا، کہتے خبیب ہم نے تو تجھے پہلے کہا تھا کہ آپ باز آ جاؤ، چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ کہتے میں باز تو اب بھی کوئی نہیں آیا، تم نے نیچے اتارا کیوں ہے؟ کہتے اگر تو باز نہیں آیا تو پھر تو رویا کیوں ہے؟ اگر تو ڈرا نہیں ہے تو پھر آنسو بہاتا کیوں ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، میرے ذہن میں ایک سوال آیا، بے خیال آیا، تصور میں بات آئی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، جس دین کا ماننے والا ہوں، اس کا مقام بڑا بلند ہے، خبیب تیری جان ایک ہے، خبیب تیری 1000 جانیں ہوتی نمبر وار دیتا، لیکن پیچھے ہٹنے کا نام۔ سب نے کوشش کی، کوئی کارکن نہیں بدلا، کوئی ورکر، صحابہ کی بات کر رہا ہوں، کوئی ورکر بدلا ہے؟ سارے بولو بدلا ہے؟ نہیں بدلے۔ پھر میرے بھائیوں، آپ کے نام پیغام یہ ہے، زمانہ فتنے کا ہے، کفر مکمل تیاری کے ساتھ، منصوبہ سازی کے ساتھ اس ملک کی مٹی پر، اس دھرتی پر وہ اپنے عزائم کو کامیابی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ آپ کے اس ملک کو ایران بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے پورے پاکستان میں، اسلام آباد سے لے کر کراچی تک تمام پروگرامات میں اداروں سے بھی کہا ہے کہ نظر رکھیے اس ملک کے امن کو برباد کرنے کی کوششیں کون کر رہا ہے، کون اس ملک کی عوام کو خاک و خون میں تڑپانا چاہتے ہیں، کون یہاں کے امن و امان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اچھی طرح سب جانتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ جب تک ہماری رگوں میں دوڑنے والے خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے تو انشاءاللہ ہم جانوں پر کھیل کر کفر کے انقلاب کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا، انشاءاللہ نہیں آنے دیا جائے گا۔ ہم راستہ روکیں گے انشاءاللہ، ہم ٹکرائیں گے انشاءاللہ، ہم نکلیں گے انشاءاللہ، اور اس ملک کے خلاف جو منصوبے بنا رہے ہیں ہم ہر منصوبہ ساز کے منصوبے کو ناکام بنا کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ دو گے انشاءاللہ، ساتھ دو گے انشاءاللہ۔ آج انقلاب پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، 14 صدیوں کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آقا تو 1400 سال پہلے انقلاب کا آغاز کر گئے تھے، فاران کی پہاڑی سے لے کر مکہ کی گلیوں تک، طائف کے بازاروں تک، احد بدر تک، مدینہ کے بازاروں اور گلیوں تک، دیہاتوں اور صحراؤں تک آواز 14 صدیاں قبل وہاں آقا نے لگائی تھی، لیکن آج تک اس انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں، آج تک اس انقلاب کے اثرات باقی ہیں، آج تک اس انقلاب کی تعلیمات باقی ہیں،
آج تک اس انقلاب کا فارمولہ باقی ہے، آج تک اس انقلاب کی ارشادات باقی ہیں، اس انقلاب لانے کا طریقہ کار باقی ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آقا نبی کریم 23 سال تک دنیا میں نبوت ملنے کے بعد موجود رہے، 23 سال میں آقا پاکستان نہیں پہنچے، ہندوستان نہیں پہنچے، لیکن اس انقلاب کا اثر پاکستان میں بھی گونج رہا ہے، ہندوستان میں بھی گونج رہا ہے، امریکہ کے صحراؤں تک گونج رہا ہے، افریقہ کے جنگلات تک گونج رہا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، آقا نہیں آئے تو پھر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس انقلاب کا علم اٹھایا، دریاؤں میں کود گئے، گھوڑے دوڑا گئے، جانوں پہ کھیل گئے، اپنے جسموں کو کٹایا، ڈٹ گئے، کٹ گئے، لٹ گئے، ہٹنے کا نام نہ لیا؟ تو بیک زبان ہو کر آپ کو بولنا ہوگا، در و دیوار کو گواہ بنا کر، کہ انقلاب آقا آغاز کرتے ہیں فاران کی پہاڑی سے، مکہ میں رہے 13 سال، مدینہ میں رہے 10 سال، 23 سالہ زمانہ نبوت گزارنے کے بعد آقا 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن وہ انقلاب جو مکہ اور مدینہ میں تھا وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، وہ اذان پوری دنیا میں پہنچتی ہے، وہ پیغام پوری دنیا میں پہنچتا ہے، وہ نظام ساری دنیا میں پہنچتا ہے۔ مجھے جواب دو، اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتے ہوئے کہ آپ کو اللہ نے اس ترانے کا خود ہی خواہ بنایا ہے، اس ترانے کو بلند کرنے کی ہمت عطا کی ہے، توفیق بخشی ہے، رب نے تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ بتاؤ پھر اس انقلاب کا علم اٹھا کے پوری دنیا میں کون پہنچے تھے؟ کون پہنچے تھے؟ کون پہنچے تھے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کون پہنچے تھے؟ آقا انقلاب کا آغاز کرتے ہیں، ساتھ کنہوں نے دیا تھا؟ کنہوں نے دیا تھا؟ بلند آواز سے۔ یہ جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ خود وہاں سے لائے؟ جو خود لایا ہے وہ نہ بولے، توجہ توجہ، جو خود لایا ہے وہ نہ بولے، اور جو مانتا ہے کہ ہم نہیں تھے تو جو تھے وہ کون تھے؟ اب کوئی زبان چپ نہ رہے، شیخ پورا کا در و دیوار گواہ رہے، در و دیوار گواہ رہے۔ ہم اپنے مشن اور کاز کے اوپر کاربن رہتے ہوئے اصحاب رسول کی عزت و ناموز کے ترانے بلند کرتے ہوئے ہم اسے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، ہم امن و امان والے ہیں۔ آپ نے دیکھا اسی سٹیج پہ آغاز ہی میں ڈی پی او صاحب شیخ پورا بھی تشریف لائے، معاون خصوصی وزیر اعظم صاحب وہ بھی تشریف لائے، اور اس کے بعد بھی کچھ حضرات آنے والے ہیں۔ الحمدللہ وہ بھی مانتے ہیں کہ یہاں فساد نہیں، یہاں امن کا درس دیا جاتا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کے باسی ہیں، اس ملک کا امن ہمیں عزیز ہے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہے، اور انشاءاللہ سیکورٹی اداروں کو جہاں ضرورت پڑے گی کہ امن و امان کو تباہ کرنے والوں کا مقابلہ کرنا ہے تو پہلی صف میں وہ صحابہ کے غلاموں کو پائیں گے انشاءاللہ۔ پائیں گے انشاءاللہ؟ نہیں پائیں گے؟ ہم جس طرح اپنے ایمان، اسلام اور اصحاب رسول کے لیے لڑنا سعادت سمجھتے ہیں، اسی طرح اپنے ملک کی دھرتی کے امن کے لیے باہر نکلنا، لڑنا بھی سعادت سمجھتے ہیں۔ جس کے دل میں وطن کی محبت نہیں ہے اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہے، ہم وہ نہیں ہے۔ ہم اس ملک کی عزت اور ناموس سے کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا نے انقلاب کا پیغام دیا، یہ انقلاب آقا سے لینے والے کون تھے؟ جب تک آقا رہے اس انقلابی تحریک کے کارکن کون رہے؟ ورکر کون رہے؟ کاز کو بلند کرنے والے کون رہے؟ آقا نبی کریم کے ساتھ چلنے والے کون تھے؟ آگے پیچھے دائیں بائیں آقا کی عزت و ناموس پہ کٹنے والے کون تھے؟ ڈٹنے والے کون تھے؟ بول نہیں رہے، مجھے بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے، افسوس ہو رہا ہے۔ صحابہ کا نام یوں اس انداز میں غیرت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ
آقا نے انقلاب کا پیغام دیا۔ شیخ پورا کے لوگوں، شیخ پورا کے غیرت مندوں، شاہین صفت کارکنوں، توجہ آپ کی میری طرف رہے، مجھے کچھ کہنے دیجئے گا۔ آپ اشارے کو بھی نہیں سمجھتے، بات کو بھی نہیں سمجھ رہے، مجھے تھوڑی دیر تک کچھ کھڑے رہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے کچھ کہنے دے، میں کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ انقلاب پیغمبر کی بات تو ہوتی ہے، میں پورے پاکستان میں پوری دنیا کے ان فلاسفروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، پروفیسر نما ان غداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، پگڑی والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، خانقاہ والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، صوفیاء سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے حکمت و بصیرت کے نام پہ بغیرتی کا درس دینے والوں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، تم ہمیں اصحاب رسول کی عزت و ناموس سے روکنا چاہتے ہو، ہمیں تانے دیا کرتے ہو کہ سخت لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، قیمتی لوگوں کو ضائع کروا دیا، مروا دیا۔ او جناب، ضائع کا لفظ نہیں بلکہ ضائع کی بکواس نہ کر، یہ بکواس نہیں سنی جا سکتی۔ کیوں؟ ضائع وہ ہوتا ہے جو چور اور ڈاکوؤں کے کھاتے میں لگتا ہے۔ ہم چوروں اور ڈاکوؤں کے کھاتے میں نہیں لگنا چاہتے۔ ہمارا عزم یہ ہے، کوئی کرسی کے لیے مرتا ہے، کوئی کرسی کے کھاتے میں لگتا ہے، کوئی وزارت کے کھاتے میں لگ رہا ہے، کوئی مال کے کھاتے میں لگتا ہے، کوئی ڈاکوؤں کے کھاتے میں لگتا ہے، کوئی چور کے کھاتے میں لگتا ہے۔ ہم جب بھی کٹیں گے صدیق کے کھاتے میں کٹیں گے، ہم جب بھی مریں گے فاروق کے کھاتے میں لگیں گے، ہم جب بھی سر کٹائیں گے اماں عائشہ کے دوپٹے کے کھاتے میں لگیں گے۔ عزم تازہ ہے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے اماں عائشہ کے کھاتے میں لگنا چاہتے ہو کہ نہیں لگنا چاہتے؟ اماں عائشہ کے دوپٹے اور ناموس کا تحفظ کر کے یہ علم پورے عالم میں لہرانے کا عزم رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو؟ سارے بولو، سارے۔ انقلاب پیغمبر، تحریک انقلاب کے اولین کارکن کون؟ ورکر کون؟ لٹنے والے کون؟ ڈٹنے والے کون؟ ذبح ہونے والے کون؟ قربان ہونے والے کون؟ بدن جن کے کٹے کون؟ آنکھیں جن کی نکلی کون؟ جسم جن کے کٹے کون؟ مال جنہوں نے دیا کون؟ گھر چھوڑا کنہوں نے؟ وطن سے نکلے کون؟ بے وطن ہوئے کون؟ دریاؤں میں کود گئے کون؟ کفر سے ٹکرا گئے کون؟ کفر کے ساتھ نبرد آزما ہوئے کون؟ میدانوں کو خون سے رنگین کر گئے کون؟ کفر کو لٹکا دیا کون؟ کفر کے عقائد پہ ضرب لگائی کون؟ وہ کون لوگ تھے؟ آقا کا پیغام لے کے پھر سمندر پار پہنچے کون؟ افریقہ میں پہنچے کون؟ چین تک آئے کون؟ جلال آباد سے گزر گئے کون؟ کابل پہ چھا گئے کون؟ پشاور تک آئے کون؟ لاہور تک پہنچے کون؟ ڈی جی خان میں دفن ہوئے کون؟ ڈی آئی خان میں قبریں جن کی بنی کون؟ روڑی سکر میں سو گئے کون؟ اصحاب بابا کے نام سے پشاور میں جن کا پورا قبرستان بن گیا کون؟ کاتبین قرآن کون؟ واعظین قرآن کون؟ ناشرین قرآن کون؟ مبلغین قرآن کون؟ محافظین قرآن کون؟ بول نہیں رہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ اے شیخ پورا کے در و دیوار، اے زمین و آسمان، گواہ رہنا، اے زمین کے ذروں گواہ رہنا، آسمان کے تاروں گواہ رہنا۔ ہم 14,000 شہید دینے کے بعد آج بھی ہم نے صحابہ کا ترانہ چھوڑا نہیں ہے، ہم بھاگے نہیں ہیں، ہم چھپے نہیں ہیں، ہم جھکے نہیں ہیں، ہم گھبرائے نہیں ہیں۔ آج بھی زبانوں پہ ایک ہی ترانہ ہے، اور دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو کیسے ختم کرو گے۔ جس طرف دیکھو صحابہ کے پہرے دار کھڑے ہیں، جس طرف دیکھو صحابہ کے پہرے دار کھڑے ہیں، ہزاروں کٹ چکے ہیں، لاکھوں تیار کھڑے ہیں، ہزاروں کٹ چکے ہیں، لاکھوں تیار کھڑے رہو گے انشاءاللہ۔ قیادت حکم دے نکلو گے انشاءاللہ، حالات کا رخ بدلو گے انشاءاللہ، انقلابی بن کر چلو گے انشاءاللہ۔ ڈرو گے تو نہیں، بھاگو گے تو نہیں، چھپو گے تو نہیں،
لکھ کر دو گے تو نہیں، سائن کر کے بھاگ تو نہیں جاؤ گے، سارے بولو بھاگ تو نہیں جاؤ گے۔ ہم بھاگیں گے اس وقت جب صحابہ کا در چھوڑیں گے، اور نہ بھاگ سکتے ہیں نہ صحابہ کا در چھوڑ سکتے ہیں۔ کہہ دو صحابہ کرام کے غلاموں، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں مبارکباد دے رہا ہوں، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، پھر مبارک ہو، 1000 بار مبارک ہو، کروڑ بار مبارک ہو۔ اب پوچھو تو صحیح مولوی صاحب مبارکباد کس چیز کی؟ پوچھو ذرا مبارکباد اس چیز کی۔ میرے ورکر، میرے کارکن سن، اپنی قسمت پہ رش کر، اپنے نصیب پہ رش کر، خوشیاں منا۔ کسی کے ذمے کوئی لگتا ہے، کسی کے ذمے کسی کا دفاع لگتا ہے، کوئی کسی بی بی کا دفاع کر رہا ہے، کوئی کسی بیبے کا دفاع کر رہا ہے، کوئی کسی بابے کا دفاع کر رہا ہے۔ ہمارے ذمے بی بی بابے نہیں لگے، ہمارے ذمے لگے ہیں تو محمد کی جماعت لگی ہے، ہمارے ذمے لگی ہے تو آقا کے صحابہ لگے ہیں۔ ہم استعمال ہو رہے ہیں تو صحابہ کی عزتوں کے لیے ہو رہے ہیں۔ فتنے کا زمانہ ہے، رب نے تمہیں صحابہ کا غلام بنایا ہے، کٹ جانا، لٹ جانا، ذبح ہو جانا، لیکن اس در کو چھوڑنے کی کبھی سوچنا بھی عزم تازہ رہے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کا عزم تازہ ہے تو پھر میں مخالف سمت سے آنے والی ان ہواؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ دیر چپ ہی رہیں، صحن چمن میں گل موسم آپ ہی کرے گا بہاروں پہ تبصرہ۔ کوئی سرخی نہ ملی جب کسی فسانے کو، ہمارے خون کی حاجت ہوئی زمانے کو۔ وآخر دعوانا